والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وعامرا: إن الله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلموا عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم. دروازۂ نبی پہ شریعت کھڑی رہی، دروازۂ نبی پہ شریعت کھڑی رہی، دروازۂ بطول پہ جنت کھڑی رہی. رسول سجدے تھے کاندھوں پر جب تلک حسین بیٹھے رہے تو عبادت کھڑی رہی. دارالعین کا سلطان حسین نے لی ہے، دارالعین کا سلطان حسین بن علی ہے. ایک منہ بولتا قرآن حسین بن علی ہے. مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ. خدا کی قسم کلمے کی بھی پہچان حسین بن علی ہے. شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین بنا است حسین، دین است حسین، دین بنا است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید حقائے بلا لا الہ است حسین. اس کی ہمت پر عریش خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. سجدے تو سب نے کیے مگر اس کا نیا انداز ہے. ارے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خود خدا کو بھی ناز ہے. ارے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خود خدا کو بھی ناز ہے. نہایت ہی واجب احترام بزرگ عالمین، اللہ رب العزت نے اپنی عارف اور بے عیب کتاب تران مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، فرمایا بالا نبلونکم، البتہ ستم ضرور آزمائش بشیء کہیں چیز کا خوف دے دے تو آپ آزمائش ونقص من الاموال، اور تمہارے مالاں دے اندر کمی کر دے تو آپ آزمائش والانفس، اور تمہارے جانا گھن دے تو آپ آزمائش ونقص من الاموال والانفس والثمرات. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اصل آپ کو وقت دے بھی آزمائش ہوں، پیاسا رکھ دے بھی آزمائش ہوں، تمہارے جانا گھن دے بھی آزمائش ہوں، اور ان کے بعد تمہارے پھال گھن دے بھی تو آپ کو آزمائش ہوں. فرمایا وبشر الصابرین، خوش خبری ان لوگوں ہوتے جنہیں صبر کیتے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العزت صبر کرنا دے نال ہے. سبحان اللہ. ان آیات مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ السلام کی امت کو پیغام دیتا
اور نبیوں کو یہ پیغام دیتا کہ اللہ رب العزت ضرور عزمیں دے، کہیں ویلے بھوک دے دے، کہیں ویلے پیاسا رکھ دے، کہیں ویلے مال دے اندر، کہیں ویلے جان دے اندر کمی کر دے، اللہ رب العزت عزمیں دے۔ لیکن خوشخبری اپنا لوگا واسطے جڑے صبر دوتے استقامت رکھ دیں، صبر دوتے اللہ رب العزت کی ناشکری نہیں کریں دے، بلکہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں دے۔ یہ ہو جاتے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس طرح انہاں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، انہاں دی زبان دے وچ یہ الفاظ جاری ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے اللہ اتنی تائیں ان ودا سا تیری رضا دوتے راضی ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان علی شان نبی سے فرماتے کہ سب سے بڑا اللہ رب العزت نے نبیوں کے امتحان کیتے، اور ان کے بعد صحابہ، ان کے بعد جتنا جیدہ رتبہ ہے اللہ رب العزت نے اتنا آزمائے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ سرکار صحابی رسول ہیں، آپ کا وصال کیا دمشق کے اندر، آپ کے قول حضور علیہ السلام سے تبرکات موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام نے قمیص مبارک اور چادر مبارک اور آپ نے زلفہ مبارک حضرت سیدنا امیر معاویہ سرکار کو، اور حضور علیہ السلام جڑی چیز دے نال ناخن کٹیں دے ہتھا پیراں دے او بھی حضرت سیدنا امیر معاویہ سرکار کو موجود ہے۔ اور جیسے امیر معاویہ سرکار دا وصال دا وقت قریب آیا تو امیر معاویہ سرکار نے اپنے غلاموں کو وصیت کی اے لوگو جس طرح میرا وصال تھی ونجے میں کو کفن حضور علیہ السلام کی چادر مبارک اور قمیص مبارک کا دیتا ونجے، اور ان کے بعد جڑا حضور علیہ السلام نے زلفہ ہیں اور آپ علیہ السلام نے ناخن تراشا مبارک ہیں، ایک سجدہ کہا دی جگہ تے رکھا ونجے، یعنی کہ جیسے ہم ایسا سجدہ کریں ہیں جتنے اعضاء سجدے دوتے لگتے ہیں، جتنے اعضاء زمین دے اوتے لگتے ہیں، تو انہاں چیزاں کو کھڑا دے ان جگہ دے رکھ دیتا ونجے، اللہ رب العزت کے حوالے سے بہت کیتا ونجے۔ آپ کا اے یقین کا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت میری بخشش کرے یا نہ کرے، اے سرکار علیہ السلام دے تبرکات صدقے اللہ پاک میری بخشش فرمائے۔ جس طرح آپ کا وصال تھی گیا اور آپ کا بیٹا یزید اے پلید آئی، فاسق آئی، فاجر آئی، مسجد نبی اندر گھوڑے بگھیدا ہے، شراب عام آئی، زنا عام کرندا ہے۔ جس طرح امیر معاویہ سرکار انہیں والد دا وصال دیا تو انہیں خط لکھا، رکا لکھا، حضرت ولید قطبہ صحابی رسول انہاں کو خط لکھو سی کہ تساں حضرت سیدنا امام علی مقام شہداء کربلا امام حسین پاک کو بیعت کرو۔ امام حسین پاک کو خط لکھو سی کہ تو میری بیعت کو قبول کر، جی میں تو اکثر سا ہوئے کرے سو اصل دیکھو مدینہ پاک کا حاکم بنا رہے سو، گورنر بنا رہے سو، اور یزید تو دوستان نے ملنا لانے اے وصیت کی ہے انہاں کو آنکھوں نے کہ اگر تو چاہتے کہ لوگ تیری بیعت کو تسلیم کر گئے، لوگ تیرے ہتھوں تے بیعت کریں، اے اگر چاہنے کہ تیری حکومت ہے، تیری سرداری ہمیں سب کو پہلے تیرے بندے کو اپنی بیعت قبول کرا کے، جس ٹائم کو تیرے بندے نے بیعت کو قبول کر کیتا، باقی علی عوام خود بخود تیری بیعت کو قبول کر کے سیدھے کو آکھن کی ضرورت کہنا پڑے۔ یزید کو رسایا گیا کہ سب سے پہلے عبداللہ بن عمر، حضرت سیدنا عمر بن خطاب دا لخت جگر، اگر تسا اینی بیعت کو قبول کرا کے نہ، اگر یہ شخص والی بیعت کو قبول کر کے نہ، اور ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے نہ کائنات دا کوئی بندہ کہنا رکھشن سارے لوگ والی بیعت کو تسلیم کر کے، اور ان کے بعد عبداللہ بن زبیر اے بھی صحابی رسول ہیں، اگر تسا عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، امام حسین پاک اترائے لخت جگر ایسے اگر تسا انہاں کو بیعت قبول کرا کے لو، باقی علیوان خود بخود بیعت قبول کر گئی۔ لیکن جس طرح ولید آیا امام علی مقام شہداء کربلا امام حسین پاک کو یزید کا پیغام کے اندر امام حسین پاک نے انکار کر دیا کہ میں بیعت نہیں کرے گا، میں کہ میں اندے فرید ہاتھوں کو ہاتھ رکھا جڑا میری نبی علیہ السلام دی میرے نانا دی شریعت تا باغی ہے، فرمایا کہ شریعت تے غردار دے نال ایسا کدے ہی بیعت قبول نہیں کر سکتے۔ امام حسین پاک نے جس طرح انکار کیا یزید آکر لگا میں تے کو مدینہ پاک میں نہ رہا دے ساں اور تیری زندگی محال کر دے ساں، فرمایا کہ طرح طرح تے کو تکلیف دے ساں۔ امام حسین پاک کو مل آکر مدینہ پاک چھوڑنا پڑ گیا۔ امام علی مقام شہداء کربلا امام حسین پاک قافلہ کو تیار
جننا تسا پیار محبت کریں دے آوے جنہ کو تسا لکھا بتائے کہ جنتی نوجوان دے سردار ہے آج توارا نواسا پر دین دی خاطر مدینہ ہمیشہ واسطے چھوڑی ویندے فرمایا کہ آج حسین پاک دے خون دی ضرورت پائے گئی ہے تواری امت لوگ میں کو قتل کرنا چاہنے میں کو شہید کرنا چاہنے امام حسین پاک نے اپنے نام جان کو آخری سلام کیتا اور ان دے بعد اپنی امہ جان کو گیا بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ رہا کو انہاں کو بندے آخری سلام کی تو نے امہ جان آج میرے نانے دے دین دی خاطر سب کچھ قربان کرن واسطے تیار بیتینا سب کچھ قربان کرن واسطے قافلے کی صورت اندر میں میدان کربلا دے اندر پیا وینا امام حسین صاحب کی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو سلام کرتے اپنے بھائی جان اپنے بڑے برا کو امام حسین صاحب کو کہہ انہیں کو بھی آخر سلام کیتا اے حسین صاحب ہمیشہ واسطے مدینہ کو الوداع پیا کرے دے میں پوچھتا ہوں نہ حاجہ کنوں جڑے حاجی پاکستان میں مدینہ کے مدینہ دے اندر حج کرن واسطے میں اگر 15 نماز واسطے ونن یا مہینہ واسطے ونن انہاں کو پتہ چل جائے کہ ساری کل واپسی دی فلائٹ ہے حاجہ دی صورت ایک حال کیا کہ انہاں دی آنکھاں دے وچ آنسو انزار قطار پتہ نہیں یا رسول اللہ زندگی دے اندر والا آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے امام حسین پاک کی قسمت تے اوتے ناز کر جڑا اللہ دی مدینے دے اندر ہے جنہیں ساری زندگی مدینے دے اندر گزاری ہے جیسے امام حسین پاک نے مدینے پاک کو الوداع کیتا اسی مدینے پاک کے اندر دیوار بھی رویا اسے اے حسین تو سب چھوڑ دینا امام حسین پاک مدینہ پاک چھوڑا جیسے آپ مکہ دے اندر پہنچے مکہ دے اندر تیرے لے آنے کو پیارا کو پتہ چلا امام حسین پاک مدینہ چھوڑ دے مکہ دے اندر آگے تک وہ پیارا خط لکھنا خط لکھنا شروع کر دیتا اے حسین حسن یزید دی بیعت کے تے راضی کہنے سے یزید فاسق کے فاضل حسین دی بیعت میں قبول نہیں کرنا چاہتے لہذا تسا کوفہ دے اندر آو سفر بیعت کو تسلیم کرنا چاہنے جی میں تسا سوال کرے سو امام حسین پاک نے جس ٹائم خط پڑھا امام حسین پاک نے کوئی جواب نہیں دیتا امام حسین پاک کو کوفیاں دے 8000 یا 12000 یا 80000 خط آیا خط کیا ہے حسین ابن علی تسائن تک تشریف کرنا سفر بیعت کو قبول کریں اسا اور پر علی نال وفا کیتیا سے اسا اور پر والد نال وفا کیتی اسا اور پر برا حسن نال وفا کیتی ہے سب بے وفا لوگوں دے وچ کہانی سے امام حسین پاک نے جس طرح دے خط پڑھے آپ نے کوئی جواب نہیں دیتا اپنے صحابہ کرام نال مشورہ کیتا کہ کوفہ والے خط کڑے بھیجے کوفہ والے میں کچھ نہیں دیکھنے پر کیا رائے ہے صحابہ کرام نے منع کیتا ہے حسین ابن علی کوفہ دے اندر نہ کوفی بڑے لایوفی کوفی بڑے بے وفا انہاں تواڈے والد علی پاک نال وفا نہیں کیتی انہاں کوفے دی جامع مسجد اندر انہاں کو شہید کیتا اور انہاں تواڈے بھرا حسن نال بھی وفا نہیں کیتی انہاں کو زہر تے شہید کیتا اے حسین ابن علی سرائی مشورہ ہے کہ تسا کوفہ دے اندر نہ ونجو جس طرح امام حسین صاحب نے انہاں دی گال سنی امام حسین صاحب نے فرمایا کہ میں ملنا ضرور ہے امام حسین صاحب کو مشورہ دیون لگے اگر مسلمہ کے کوفہ دے اندر بننا چاہتے ہیں تو پہلے اپنا سفیر بھیجو امام حسین صاحب کے سارے صحابہ کرام کے اندر نگاہ اٹھا دے تھی آپ کی نگاہ دے اندر مسلم بن عقیل آئے حضرت سیدنا ابو طالب کے بیٹے حضرت سیدنا علی مرتضی شیر خدا دے بھتیجے مسلم بن عقیل فرمایا کہ جس سے آپ کی نگاہ مبارک مسلم بن عقیل دے ہوتے گئی آپ نے کہا اے میرا بھرا میں اے چاہتا کہ میں تو آپ کو سفیر بناواں جڑا میرا ویر ہوے کیونکہ مسلم بن عقیل حضرت سیدنا امام حسین صاحب کے سب کے سوت رہا ہے رشتے دے اندر امام حسین صاحب نے فرمایا کہ میرا یہ ارادہ ہے کہ میں اے چاہتا کہ تو آپ کو میں سفیر بناواں کوفہ سمجھو میں کوفہ دے حالات رساؤ کوفہ دے حالات کیا ہے جس طرح مسلم بن عقیل جاری کیتی نا آپ کے چھوٹے صاحبزادے حفتنا محمد عبید ابراہیم
آپ کی عمر مبارک ہے 8 سال 10 سال چھوٹے بالا دی مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ تسا نامن جو رستے دے اندر طرح طرح کی تکلیفات برداشت کرنے پوچھن بخت برداشت کرنی پوسی اور پیاس برداشت کرنی پوسی اور چھوٹا پھر اپنے برابر کرنے لگا لالا میں بخت بھی برداشت کرے سا ترے بھی برداشت کرے سا لیکن اپنے اپنے جان کی جدائی برداشت کہنا کرے سا اور تسا نہ سو پارا کیا کیا ہے مسلم بن عقیل نے جیسے ہم چھوڑا مسلم بن عقیل نے دیکھنے چھوٹے بلال نے بڑے بلال کو سوال کیا کہ میں وقت بھی برداشت کرے سا پیاس بھی برداشت کرے سا لیکن اپنے ابا جان کی جدائی برداشت نہیں کر سکا بڑے بلال نے بھی جواب دیتا کہ اگر تیرا یہ مشورہ ہے اگر تیرا یہ خیال ہے میں بھی میں کرنا کہ دکھ برداشت کرے سا تکلیف برداشت کرے سا لیکن اپنے ابا جان کی جدائی برداشت نہیں کر سکا اور مسلم بن عقیل جیسا مکہ کے وچوں کوفہ دے اندر پہنچے تو کوفے والے نے بڑے لوگوں نے استقبال کیتا ایک دیوار اندر آپ کی بیعت 12,000 لوگوں نے کی اور مسلم بن عقیل نے جیسا لوگوں کا جذبہ لکھا لوگوں کی محبت عشق نشان تھا تو مسلم بن عقیل نے خط لکھا خطیوں لکھو سی اے امام حسین تو کوفہ دے اندر آونا کہ واقعی لوگ تمہارے نال محبت کرنا چاہنا واقعی لوگ تمہارے نال پیار کرنا چاہنا مسلم بن عقیل نے جیسا خط لکھ دیتا اردو یزید پر پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل کا سفیر امام حسین پاک نے بھیجے اور سفیر آیا کہہ رہا تھا کہ لوگاں دی مخبری بھی کرنے کے لوگ واقعی کی بیعت کرنا چاہنے یا نہیں کرنا چاہتے اور یزید کو دسایا کہ لوگوں نے بیعت تسلیم کر کی اور جس طرح امام مسلم نے نماز پڑھائی عصر کی نماز پڑھائی تقریباً تاہوالے 5,000 تقریباً یا 40,000 لوگ موجود ہیں مسلمان تھی چکے ہیں جس طرح یزید کو پتہ چلا تاہوالے کوفہ دے جڑے گورنر نعمان بن بشیر انہیں وہ صحابی رسول اللہ نبی سے غلام انہوں نے ان کو ہٹا دیتا اور عبید اللہ بن زیاد بڑا انتقار ہے ہوشیار آدمی آئی اور یزید نے ایک کوفہ دے گورنر بنے اور ایک بصرہ دے ایک گورنر بنا جیسا عبید اللہ بن زیاد بصرہ دے کوفہ دے جڑے گورنر بنے نا انہیں اعلان کر دیتا ہے لوگوں اگر تسا مسلم بن عقیل کی امام حسین صاحب کی بیعت کو قبول کیتا نہ تو قتل کرا دے سا فرمایا کہ تو یقین کر دے سا اور تمہاری جائیداد کے انسان جیسے لوگ ہیں سنا تو جس طرح امام مسلم بن عقیل مصلی دوتے کھڑے آتا والے 40,000 لوگ آپ نے سلام خیرہ دے سیرے آپ نے دور بیٹھے ہیں باقی تمام سارے بات گئی ہیں اور اٹھو مسلم بن عقیل خال پہ چکی امام حسین دی بات گار کہ تو سب تشریف کہنا ہو واقعی لوگ محبت کرنا چاہنا اب صحابہ کرام نے پہلے جیسا رہتا ہے کہ کوفی لا یوفی نے وفا کہنا کرے سے لہذا تو سب نہ بندھو اور جس طرح امام مسلم بن عقیل کا خط امام حسین صاحب کو پہنچا تو امام حسین صاحب نے تیاری کر لی تھی لشکر تیار تھی گیا آپ جس نے مامر لگی والد صحابہ کرام گنا فرمایا لیکن امام حسین صاحب نے فرمایا انہیں بشارتاں میرے نانا جان نے بھی دیتی ہیں کہ کربلا دے میدان میں 72 تن قربان کرنے اور میرے علی پاک نے بھی میرے والد صاحب نے بھی انہیں بشارتاں دیتی ہیں لہٰذا میں کو بننا پوچھ ضرور جس ٹائم آپ کربلا کی زمین دے پہنچے نا تا حضرت ہور انہیں روک دا امام حسین پاک اور جس ٹائم کربلا دی دھرتی دے امام حسین صاحب نے ڈیرا لایا تا 7 محرم کو یزیدیاں نے امام حسین کا پانی باندھ رکھتا ترے دیوار جس ٹائم پانی باندھ رہا تا بی بی سکینہ پاک حضرت سیدنا امام حسین کے بیٹیاں اور علی اصغر اے بھی حضرت سیدنا امام حسین پاک کے بیٹے ہیں جس ٹائم مدینہ پاک چلے آپ کی عمر ہے 8 دیواراں دے اور جس ٹائم آپ کربلا میں پہنچے تو آپ کی عمر ہے 6 مہینے 6 سال بلکہ 6 مہینے اور جس ٹائم پانی یزیدیاں نے بند کیتا اور علی اصغر کی سکینہ پاک رہ گئے ہاں پیاں آپ نے سنایا اپنے چاچا عباس بن علی عباس بن علی نے فرمایا کہ چاچا تساں کو عادت تے طاقتور لگدے وے لہذا نہر فرات تو تے وندے میں کو پانی پینا عباس بن علی نے امام حسین دی بارگاہ میں آتا سونا اے لالا کاکا میں کوئی اجازت دے میں نہر فرات دے وچ وینا پانی بھرن واسطے امام حسین باغ نے فرمایا کہ تساں پانی بھرن سے نہ ونجو
اے یزید پلید پانی کہنے دے سن پارا جڑا سخت ہے امام عباس ابن علی نے اجازت طلب کی سونا اگر انہاں نے میں کو پانی نہ دیتا میں تورن وعدہ کریں اگر میں زندہ رہ کے میں پانی بھار دے آسا اگر انہاں ظالماں نے میں کو شہید کر دیتا اور میں تورن وعدہ کردا حوض کوثر تو تے پانی ضرور دے سے عباس ابن علی کو امام حسین پاک نے پہلے کے ساتھ تھا یہ لوگ جڑے مریض تو پانی کہنا ویسے اگر کچھ منڑا بھی چاہتے تو میرے طرف کو اجازت ہے عباس ابن علی نے حسین اجازت مل کے آپ گھوڑے کے سوار ہے مشکلہ چاہ دے اور آپ تے کو تلوار کے تلوار چاہ حسین آپ نے کہنا وہ یزید فوجی میں صفہ بڑھا دے کھڑا حسین آپ نے صفہ دے وچوں تیرا کریں دے کافروں میں واسطے جمع کریں دے نہر فراق تے پہنچے حسین آپ نہر فراق تے پہنچے تو پانی بھار کے نے پانی بھار دے کھڑا جے خرید گیا تے میں ہتھاں وچ بھار دے پیون لگے نہر فراق کو گواہ کر دیکھنے اے نہر فراق میں اول تک پانی کہنا پیسا جب تک اہل بیت پانی نہ پیسی علی اصغر پانی نہ پیسی بی بی سکینہ پاک پانی نہ پیسی فرمایا کہ اول تک میں پانی نہیں پی سکتا جب تک امام حسین پاک پانی نہ پی سکتا آپ تو کوئی پانی گئے آپ نے پانی کو واپس رکھ دیتا پھر آپ نے حکم دیتا ہے گھوڑا خود پانی پی گئے لیکن گھوڑا یہ جواب دیتا اے عباس ابن علی جب تک اہل بیت پانی کا نہ پیسی جب تک تسا پانی کا نہ پیسو جب تک علی اصغر بی بی سکینہ پاک پانی کا نہ پیسی میں بھی پانی کا نہ پیسا دیکھو کہ گھوڑے نے بھی اہل بیت نال وفا کی تھی او لوگ جڑے اہل بیت نال بغاوت رکھتے ہیں انہاں دا گھوڑا بھی چل گیا جڑا اہل بیت نال میدان کربلا دے اندر وفا دیا کرے عباس ابن علی نے گھوڑے میں تاکہ پانی پی گئے لیکن گھوڑے نے کہا سونا میں پانی نہیں پیتا عباس ابن علی جیسے مشکلہ چاہ دے واپس آنے لگے یزیدی فوجیاں نے لکھا یہ واقعہ عباس ابن علی پانی چاہ دے آپ انہوں نے گھڑے کھپی سجی باندھی تو چاہیے آنے جیسے انہوں نے لکھا تھا انہوں نے کھپا سجا بازو کٹ رکھ دیتا جیسے سجا بازو کٹی کیا عباس ابن علی دا عباس ابن علی بالکی ہمت نہیں ہاری فرمایا کہ گھڑا کھپی باندھو تے چاہ جس طرح یزید یزید نے اٹھا کے واقعی پانی چاہ دے گھڑا چاہ دے تو انہوں نے کھپا بازو کاٹ دیتا جس طرح کوہ بازو کو نہیں کیا بلکہ عباس ابن علی نے ہمت نہیں ہاری فرمایا کہ کہنا کیا طریقے دیتے امام حسین پاک کو اہل بیت کو پانی پہنچ بنے عباس ابن علی نے گھڑے کو اندر پھنسا کیتا جس طرح اٹھا انہوں نے اگر لگے اگر امام حسین دی بارگاہ لے اہل بیت کو ہٹ گھٹ بھی پانی دا پہنچ گیا تو والے صاحب کو زندہ کہنا رکھے سن عباس ابن علی کو لوگوں نے تیر مارا گھڑے دے اوپر جیسے تیر لگا گھڑا تلے ڈھا پیا اور تیر آپ کے سینے دے اوپر لگا آپ حامل خیمے دے قریب آن پہ آپ نے آواز دی اے حسین ابن علی نے لاش کو سنبھالو دیکھو سنبھالو تارا ویر آیا کھڑے حسین ابن علی خیمے دے وچ جیسے باہر آئے آپ نے فرمایا لالا میں تو دعا تھا یزید پلید پانی کہنا رہے فرمایا کہ اللہ دی رضا ایویں ہے میں اللہ دی رضا تے راضی ہوں میں تو اپنی طرف بڑی کوشش کی کہ کہنا کہتے کہ بارے پانی پہنچ جائے لیکن پانی نہیں پہنچا آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا فرمایا کہ عباس ابن علی بھی رب دی بارگاہ میں میدان کربلا پر شہید تھے گئے اور امام حسین پاک علی اصغر شاہ دے پانی طلب کرنے واسطے گئے بی بی سکینہ پاک نے بھیجا کہ وہ پانی گھندا امام حسین پاک نے فرمایا پانی گھنی ویندا بی بی سکینہ پاک نے فرمایا کہ اگر تسا پانی گھنن واسطے نہ گئے کل قیامت کے میدان دے اندر رب دی بارگاہ اندر دلیل بنا گئے اگر امام حسین سارے پانی منگے تو سب پانی ضرور دے ہوا بی بی سکینہ پاک نے اپنے امام حسین پاک کو اپنے والد کو فرمایا کہ تسا پانی گھننا ہو فرمایا کہ کل قیامت کے میدان دے اندر انہاں کو جواب دینا واسطے سب ہو سکتا ہے جس طرح امام حسین پاک علی اصغر چاہ دے یزیدہ کو گئے فرمایا کہ تسا اپنے واسطے پانی گھننے رہے امام حسین پاک نے فرمایا میں اپنے واسطے پانی نہیں گھنتا 6 مہینے دا لالے ہی واسطے پانی چلے میں کہ یزیدہ نے تیر مارا آپ تے سینے دے تے لگا علی اصغر دے تے جس طرح سینے دے تے لگا امام حسین پاک نے ذرا برابر بھی اپنی کی تھی فرمایا بالا نبل ورنہ بشیء من الخوف والجوع یہ آیت مطابق آپ نے صبر کیتا آپ نے فرمایا کہ واسطے عاشقہ دینا کنبا سارا کوئی کہا نہیں سکتا کنبا سارا کوئی کہا نہیں سکتا لاشا مٹے تے کوئی جا نہیں سکتا لکھا دنیا تے یزید آسن پر حسین ورگا کوئی آ نہیں سکتا میں کہ لکھا دنیا تے یزید آسن پر حسین ورگا کوئی آ نہیں سکتا شنر وانگو بیدید بانوان علی دا دشمن مزید بانوان سنیا سارا کچھ نہیں بگڑتا یہ بیودہ ہندر یزید بانوان
اللہ دی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امام حسین پاک کی سیرت و قیامت کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.